بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، بے شک تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا، پھر عرش پر استویٰ فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانپ دیتا ہے، مطلب ایک دوسرے کے پیچھے جلد چلا آ رہا ہے، اور اس نے سورج، چاند اور ستاروں کو بنایا اس حال میں کہ سب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور تمام کاموں میں تصرف اسی کے لائق ہے۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ خاص مدت تک رہے گی۔ کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے ہر طرف نور کے چھوٹے چھوٹے ذرات تھے جن میں اس وقت حرارت نہیں تھی۔ کائنات کی تخلیق کے پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے اس نور سے انسانی ارواح اور ملائکہ کو پیدا کیا۔ انسانی ارواح میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو پیدا کیا گیا۔ یہ عالم ارواح کی دنیا تھی جہاں جسم نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو اس دنیا میں آئے گا قیامت تک، وہاں سب کی روحیں موجود تھیں، اور پھر ان کو سلا دیا گیا۔ سائنس کے نظریے کے مطابق پھر اس نور میں بہت بڑے بڑے ایکسپلوژنز ہوئے، گیلیکسیز بنی، جس کی وجہ سے سیارے اور ستارے وجود میں آئے۔ ان میں سے ایک سورج ہے، اور نہ جانے کتنے ہی ایسے سورج ہیں اس کائنات میں جس کے گرد سیارے اور ستارے گردش کر رہے ہیں۔ اسی میں سے ایک سیارہ ہمارا بھی ہے، یہ بھی سورج کی طرح آگ سے بنا ہوا ہے۔ پھر یہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا، اس میں سے نکلے ہوئے بخارات نے ایٹماسفیئر کی شکل اختیار کرنا شروع کر دی۔ پھر اس ایٹماسفیئر کے اندر گیسز کے آپس کے ریاکشن سے پانی بنا، اور ہزاروں لاکھوں سالوں تک پانی برستا رہا۔ اس سے سمندر وجود میں آئے، اور پھر اسی پانی سے دنیا میں حیات کا آغاز ہوا۔ دوسرے مرحلے میں انہی ایکسپلوژن سے جو حرارت پیدا ہوئی، اس آگ سے تیسری مخلوق پیدا کی جو جنات ہے، یہ آگ سے بنائے گئے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یعنی زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا، اور پھر ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ یم کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، دنیا سے پہلے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات تھی، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے سب کچھ لوح محفوظ میں جمع کر دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، تب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کر کے اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے دریافت کیا کہ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جو کچھ قیامت تک وہ سب لکھ لو۔ تو قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ قلم نے لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی نے زمین کو پیدا کیا 2 دن میں، پھر اس نے زمین کے اوپر پہاڑ قائم کر دیے، اور زمین پر رہنے والوں کی غذائیں، طرح طرح کے میوے، درخت، پھل، حیوانات اور کانے وغیرہ اسی زمین پر پیدا کی۔ یہ سب کچھ 4 دن میں مکمل ہوا۔ اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ حرکت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کر کے زمین پر رکھا تو زمین کی حرکت بند ہو گئی، مطلب پہاڑوں نے زمین پر میخوں کا کام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی جب وہ دھواں سا تھا، اور 2 دن میں 7 آسمان بنائے، اور ہر آسمان میں ان کے مناسب حکم بھیج دیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو اس کی ترتیب کچھ یوں تھی۔ ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، جراثیم، بیماریاں اور مسائل پیدا کیے، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیے، اور جمعے کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔
اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنات کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے جنات کو آباد کیا۔ آہستہ آہستہ وہ فساد پھیلانے لگے۔ جب وہ فتنہ فساد میں حد سے بڑھ گئے، ناحق خون بہانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا عظیم لشکر بھیجا۔ ان سے جنات کی زبردست مارکہ آرائی ہوئی۔ اس مارکہ آرائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا اور وہ سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ زمین کے ہر بر اعظم سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کا مسکن یہی جزیرے، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو مخاطب کیا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ یعنی نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتے جواب میں فرماتے ہیں کہ کیا تو زمین میں ایسا نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ ان کی نہ کوئی ماں ہے اور نہ باپ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائے۔ حکم خداوندی کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی۔ پوری زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی۔ اس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹی تھی، یعنی سفید و سیاہ، سرخ و سبز رنگوں والی اور نرم و سرد، نمکین اور پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹی شامل تھی۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی مٹی بن گئی۔ پھر ایک مدت تک مزید گوندی گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روح کو داخل کرنے کا حکم فرمایا۔ روح جب حضرت آدم علیہ السلام کے نتنوں تک پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اور پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں پہنچ گئی اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنات کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائے اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سن لو، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ محترم دوستو، قرآن و سنت کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا کیا تھی اور زمین اور آسمان کیسے پیدا کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے جو دنیا میں تشریف لائے، اور ان سے تمام نسلیں چلی۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور پیغمبروں کو انسان کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ جس طرح یہ دنیا وجود میں آئی، اسی طرح ایک دن اللہ رب العزت کے حکم سے یہ دنیا اپنے اختتام تک